السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ بنیامین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفو۔ آج افغانستان سیریز کی ایپیسوڈ 8 ہے۔ ناظرین، محمد ظاہر شاہ کے دور حکومت کے پہلے 20 سال صرف افغان فنڈز کا استعمال کرتے ہوئے قومی استحکام، خارجہ تعلقات میں توسیع اور داخلی ترقی کی محتاط پالیسیوں کی خصوصیات تھے۔ دوسری جنگ عظیم نے ترقی کے عمل میں سست روی پیدا کی، لیکن افغانستان نے اپنی روایتی غیر جانبداری برقرار رکھی۔ ڈیورنڈ لائن کے برطانوی پاکستانی جانب رہنے والے پشتونوں کی سیاسی حیثیت کے حوالے سے پشتونستان کا مسئلہ 1947 میں پاکستان کی آزادی کے بعد پیدا ہوا۔ 1946 سے 1953 تک وزیر اعظم شاہ محمود نے آزادانہ انتخابات اور نسبتاً آزاد پریس کی منظوری دی اور نام نہاد لبرل پارلیمنٹ نے 1949 سے 1952 تک کام کیا۔ 1953 میں لیفٹیننٹ جنرل محمد داؤد خان، جو بادشاہ کے بہنوئی اور فرسٹ کزن تھے، وزیر اعظم داؤد خان نے پشتونستان پر ایک مضبوط لائن اختیار کی اور بہت سے لوگوں کو حیران کر کے اقتصادی اور فوجی امداد کے لیے سوویت یونین کا رخ کی۔ سوویت بالآخر افغانستان کا سب سے بڑا امدادی اور تجارتی شراکت دار بن گیا۔ افغانوں نے سرد جنگ میں فریق بننے سے انکار کر دیا اور افغانستان ایک معاشی کوریا بن گیا، جس نے غیر منسلک ملک میں سوویت بلاک کے ساتھ مقابلہ کرنے کی مگر خاص طور پر امریکی مرضی اور صلاحیت کا امتحان لیا۔ داؤد خان نے کامیابی کے ساتھ کئی دور رس تعلیمی اور سماجی اصلاحات متعارف کروائیں، جیسے کہ خواتین کو رضاکارانہ طور پر نقاب پہننے کی اجازت دینا اور پردے کو ختم کرنا، عورتوں کو عوامی نظر سے الگ رکھنے کا رواج، جس نے نظریاتی طور پر مزدوروں کی تعداد میں نصف اضافہ کیا۔ حکومت سیاسی طور پر جابر رہی، تاہم اس نے براہ راست مخالفت کو برداشت نہیں کی۔ پشتونستان کے مسئلے نے داؤد خان کے زوال کا سبب بننا۔ افغان ایجیٹیشن کے جواب میں پاکستان نے اگست 1961 میں افغانستان کے ساتھ سرحد بند کر اس کی طویل بندش کے باعث افغانستان تجارت اور ٹرانسپورٹ سہولیات کے لیے سوویت یونین پر زیادہ سے زیادہ انحصار کرنے لگا۔ رجحان کو تبدیل کرنے کے لیے داؤد خان نے مارچ 1963 میں استعفیٰ دے دیا اور سرحد کو مئی میں دوبارہ کھول دیا گیا۔ پشتونستان کا مسئلہ پھر بھی موجود تھا۔ ظاہر شاہ اور ان کے مشیروں نے آئینی بادشاہت کا تجربہ کیا۔ 1964 میں ایک لویا جرگہ ایک نئے آئین کی منظوری دی، جس کے تحت عوامی ایوان میں 216 منتخب اراکین اور بزرگوں کے ایوان میں 84 اراکین ہونے، جن میں سے ایک تہائی عوام نے منتخب کیا، ایک تہائی بادشاہ کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے اور ایک تہائی بالواسطہ طور پر نئی صوبائی اسمبلیوں کے ذریعے منتخب ہوتا ہے۔ مقننہ کے دونوں ایوانوں کے انتخابات 1965 اور 1969 میں ہوئے۔ کئی غیر سرکاری جماعتوں نے بنیاد پرست اسلام سے لے کر انتہائی بائیں بازو تک کے پلیٹ فارم کے ساتھ امیدوار کھڑے کیے۔ ایسا ہی ایک گروپ مارکسسٹ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان PDPA تھا، جو ملک کے بائیں بازو کی بڑی تنظیم۔ 1965 میں قائم ہونے والی پارٹی جلد ہی دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئی، جنہیں پیپلز خلق اور بینر پرچم پارٹیوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک قدامت پسند مذہبی تنظیم تھی جسے اسلامی سوسائٹی جماعت اسلامی کے نام سے جانا جاتا تھا، جس کی بنیاد 1971 میں کابل یونیورسٹی کے فیکلٹی آف مذہب کے اراکین سمیت متعدد مذہبی سوچ رکھنے والے افراد نے رکھی تھی۔ مصر کے اخوان المسلمون کے عسکریت پسند نظریہ اور افغانستان میں بائیں بازو اور سیکولر عناصر کی طاقت کی شدید مخالفت۔ قومی سیاست تیزی سے پولرائزڈ ہوتی گئی۔ یہ صورتحال ستمبر 1965 اور دسمبر 1972 کے درمیان بادشاہ کی طرف سے لگاتار 5 وزرائے اعظم کی تقرری سے ظاہر ہوتی۔ بادشاہ نے کئی اہم اقدامات کو جاری کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح آئین میں ضمانت دی گئی سیاسی عمل کی ادارہ جاتی عمل کو مؤثر طریقے سے روک دیا۔ قانون سازی اور انتظامی شاخوں کے درمیان اقتدار کے لیے جدوجہد شروع ہوئی اور ایک آزاد سپریم کورٹ، جیسا کہ 1964 کے آئین میں کہا گیا تھا، کبھی مقرر نہیں کیا۔ داؤد خان نے آئینی عمل کے جمود کو محسوس کیا اور 17 جولائی 1973 کو عملی طور پر خون کے بغیر بغاوت کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ بائیں بازو کے فوجی افسران اور بینر پارٹی کے سرکاری ملازمین نے حکومت کا تختہ الٹنے میں مدد کی اور بہت سے عسکریت پسند اسلام پسند ملک سے بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ داؤد خان نے 1964 کے آئین کو ختم کیا اور جمہوریہ افغانستان قائم کیا۔ خود کو جمہوریہ کی مرکزی کمیٹی کے چیئرمین اور وزیر اعظم کے طور پر پیش کیا۔ وزیر اعظم کے طور پر داؤد خان کے دوسرے دور حکومت کے دوران انہوں نے سماجی اقتصادی اصلاحات متعارف کرانے، ایک نیا آئین لکھنے اور سوشلسٹ نظریات سے دور ایک بتدریج تحریک کو متاثر کرنے کی کوشش کی، جن کی حکومت نے ابتدا میں حمایت
عائد کی تھی۔ افغانستان نے سوویت یونین اور امریکہ پر انحصار سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے دوسرے مسلم ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو وسیع اور مضبوط کی۔ اس کے علاوہ داؤد خان اور ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے وزیر اعظم پشتونستان کے مسئلے کے حل کے لیے عارضی معاہدے پر پہنچ گئے۔ داؤد خان نے 1977 میں اپنے نئے آئین کی منظوری لویا جرگا سے حاصل کی، جس نے کئی نئے آرٹیکل لکھے اور دیگر میں ترمیم کی۔ مارچ 1977 میں افغانستان کے اس وقت کے صدر داؤد خان نے ایک نئی کابینہ کا تقرر کیا، جس میں شرپسندوں، دوستوں کے بیٹوں اور یہاں تک کہ شاہی خاندان کے معاون ارکان بھی شامل تھے۔ پی ڈی پی اے کی دو تنظیموں پیپلز اور بینرز پارٹیاں پھر 10 سال کی علیحدگی کے بعد داؤد خان کے خلاف دوبارہ متحد ہو گئیں۔ اس کے بعد سیاسی قتل، بڑے پیمانے پر حکومت مخالف مظاہرے اور بائیں بازو کے بڑے رہنماؤں کی گرفتاریاں ہوئیں۔ اپنی گرفتاری سے قبل حفیظ اللہ امین، ایک امریکی تعلیم یافتہ پیپلز پارٹی کے رہنما، نے مسلح افواج میں پارٹی کے اراکین سے رابطہ کیا اور ایک عارضی لیکن کامیاب بغاوت کا منصوبہ بنا۔ داؤد خان اور ان کے خاندان کے زیادہ تر افراد کو قتل کر دیا گیا اور 27 اپریل 1978 کو جمہوری افغانستان کا جنم ہوا۔